اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقرآنا اور قرآن مجید عظیم الشان فرقناہ ہم نے جدا کر کے نازل کیا اس کو لتقرأہ تاکہ آپ پڑھیں اس کو علی الناس لوگوں کے سامنے علی مکث ٹھہر کر ونزلناہ اور ہم نے نازل کیا اس کو تنزیلا بتدریج حسب موقع۔ بعض لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے تو اللہ رب العالمین کو آخر کیا حاجت اور کیا کمزوری ہے کہ اللہ رب العالمین سوچ کر باتیں ارشاد فرماتا ہے، ہفتے میں 2 آیات، ہفتے میں 3 آیات، 2 دنوں کے بعد 5 آیات۔ اگر یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے تو یک بار کی سارے کا سارا اکٹھا آ جانا چاہیے، سب نازل ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا اس آیت کے اندر جواب دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو یک بار کی نازل نہیں کیا، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہر کر نازل کیا، بتدریج نازل کیا ہے، کبھی 1 آیات، کبھی 2 آیات، کبھی 2 دنوں کے بعد، کبھی 3 دنوں کے بعد، اور یہ 23 سالوں کے اندر جا کر کے مکمل ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ جو تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے مضامین کو واضح بھی کیا، جدا بھی کیا، اس کی صورتوں کو بھی ایک دوسرے سے الگ کیا، آیات کو بھی ایک دوسرے سے الگ کیا، تاکہ اس کا پڑھنا بھی آسان ہو، اس کا حفظ بھی آسان ہو۔ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو لفظ بلفظ یاد کرنا آسان ہے، کہ صورتوں کو جدا جدا کیا گیا، آیات کو جدا جدا کیا گیا ہے، اور تھوڑا نازل کرنے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ابتداءً ہی سب فہرست لوگوں کو بتلا دی جاتی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچ جاؤ، تو بہت مشکل تھا کہ یک بار کی ایک ہی دفعہ جب ایک چیز لوگوں کو کہہ دی جائے اور لوگ اس سے بچ جائیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجیے ایک مثال کے اوپر کہ شراب جو لوگوں کی ایک لحاظ سے گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، اگر ان کو اچانک یہ کہا جاتا بغیر تربیت کے کہ یہ حرام ہے تو کچھ لوگوں کے لیے اس سے رکنا بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن کیسے بتدریج ان کی ذہن سازی کی گئی۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج مختلف مراحل میں حرام کیا۔ سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ان دونوں میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جو نقصان ہے فائدے سے زیادہ ہے۔ اب دونوں باتیں ذکر کر دی گئیں، اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے شراب مباح تھی، جو پیتا ہے تو پیتا رہے، حرام اللہ نے نہیں کیا۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فی الحال حرام نہیں کیا تو مباح ہی ہوتی ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے اندر کوئی ممنوع بات نہیں کی گئی، حرام نہیں ٹھہرایا گیا، لیکن اچھے ذہن والے سوچ سکتے تھے کہ ایک چیز ہے، فائدہ بھی ہے، نقصان زیادہ ہے، تو اچھے ذہنوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب ذہنی طور پر یہ تقریباً تیاری ہو گئی کہ جو بھی سمجھدار لوگ تھے ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ ٹھیک ہے، فائدہ بھی ہے، آدمی پیتا ہے تو تھوڑا سا مزہ آتا ہے، لطف ملتا ہے، سرور آتا ہے، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ کسی قدر ذہن تیار ہو گیا، اس کا منفی پن ذہنوں کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد پھر دوسری آیات نازل ہوئیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پیو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ اب بھی حرام نہیں کیا، تو گویا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی پیتا ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن بہت سارے ذہنوں کے اندر یہ بات تو ضرور آ گئی ہوگی کہ جو چیز نماز کے وقت ممنوع ہے تو باقی اوقات کے اندر بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی اس کو ترک کر دیا۔ اب ذہنی طور پر لوگ تیار ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر آیات نازل ہو گئیں کہ یہ بالکل گندگی ہے، اللہ نے حرام کر دیا۔ اب تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ جس وقت شراب کی حرمت کا یہ تیسری دفعہ اور آخری دفعہ جب حکم آیا تو پھر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ چلیں آج تو پی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہفتے سے عمل شروع کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جس محفل کے اندر حکم آ گیا تو جو میز کے اوپر پڑی تھی ہاتھ میں، تو چلیں اس کو پی لیتے ہیں،
گھنٹے بعد عمل شروع کر لیں. ایسا نہیں ہے. کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جہاں جہاں حکم پہنچتا رہا اسی وقت لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. جس کے ہاتھ کے اندر پیالہ تھا واپس میز کے اوپر رکھ دیا ہے. حتیٰ کہ یہ بات بھی موجود ہے کہ جس کو خبر پہنچی اور اس نے ابھی شراب پی تھی, اس نے انگلی ڈالی اور کیا اس کو نکالا ہے. ایسی قرآن نے ان کی تربیت کی. اور جو گھروں کے اندر قیمتی سینکڑوں روپے کی اس وقت کی شرابیں ہوں گی, مٹکے بھرے ہوئے تھے. جس طرح کسی کے گھر کے اندر افزا کی بوتل, کوئی بات ہے کہ تھا ایک چیز مہنگی پیسوں کی آتی ہے تو مٹکے شرابوں کے بہا دی, چونکہ حرام ہو گیا ہے. اب اس کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں رہا, اس سے پیسے کمانا بھی جائز نہیں رہا, تو اس کو گرایا ہے. یہ بات مفسرین نے کتابوں میں لکھی کہ آئندہ کئی عرصے تک جب بارش ہوتی تھی تو نالیوں سے شراب کی بو لوگ محسوس کیا کرتے تھے. اسی طرح جب پردے کے احکامات نازل تو وہاں پر بھی یہ بات نہیں کہ خواتین نے کہا کہ چلیں جمعے سے عمل شروع کریں گے. نہیں, گھر کے اندر جو کپڑے بڑے لٹکے ہوئے تھے موٹے, ان کے اپنے انہوں نے پردے کرنا شروع کر دیے. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ جو آیات ہیں سیکھ لیں, یاد کر لیں, عمل کر لیں, پھر 2-3 دن کے بعد دوسری آیات آ جاتی ہیں. تو اس طرح لوگوں کی تربیت بھی آسان, لوگوں کے لیے سبق کو یاد کرنا بھی آسان. تو یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کے اندر بڑے فوائد ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ بات بھی, یہ بھی علم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے بات کے لوگوں کے لیے کہ آیت کا شان نزول کیا ہے, کیا حالات تھے, اور ان حالات کے اندر رہنمائی کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں. تو آج بھی اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ آیات ہمارے لیے بھی پوری طرح رہنمائی کرنے والی ہوں گی. تو جتنا انسان غور و فکر کرے تو اس کے اندر انسان کو فائدہ نظر آئے گا کہ جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا تو اسی کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں بنسبت اس کے کہ یکبارگی اگر قرآن نازل ہوتا تو وہ فوائد لوگ یکدم حاصل نہ کر پاتے. وہ قرآن اور قرآن فرق نہ ہو, ہم نے نازل کیا اس کو واضح مضامین کے ساتھ جدا جدا کر کے, لتقرأوا تاکہ آپ اس قرآن کو پڑھیں, علی الناس لوگوں پر, لوگوں کو آپ سکھائیں, علی مکثن ٹھہر ٹھہر کر, ونزلناہ اور ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو تنزیل بتدریج, آہستہ آہستہ, موقع بموقع, حسب موقع. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.